أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز کلیئر ہے سسٹرز میری؟ کوئی بھی ایک میسج کر دیجیے آواز کلیئر ہے؟ شروع کرتے ہیں. چلیے الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر امور محدثتها وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. تمام تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل سے خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے. اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل عیال پر اور ان کے صحابہ پر. حمد و صلات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تمام امور میں سے برے کام دین میں بدعت والے کام ہے. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الانفال آیت نمبر 11 سے لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اذ غشیکم النعاس، جب ڈھانپ رہی تھی تم کو اونگ، امانت منہ وینزل، امن والی اس کی طرف سے، اور اتار رہا تھا علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماء پانی، لیطہرکم تاکہ وہ پاک کر دے تم کو، بھی ساتھ اس کے، ویذہبا اور لے جائے، عنکم تم سے، رجز الشیطانی گندگی شیطان کی، یعنی کہ وسوسے جو شیطان کے ہوتے ہیں، وہ لیربط اور تاکہ باندھ دے، علی قلوبکم تمہارے دلوں پر، ویثبت اور جما دے، بہ الاقدام ساتھ اس کے قدموں کو. اب جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے پچھلی آیتوں میں، ہم پڑھتے آ رہے تھے کہ سورہ انفال میں جنگ بدر پر تبصرہ کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ان احسانات کو یاد دلا رہے ہیں جو جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ کیے تھے، اور کوئی ایک مدد نہیں آئی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے کئی طریقوں سے مسلمانوں کو مدد بھیجی. اس میں سے ایک مدد یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو
مسلمانوں کے اوپر اونگ طاری کر دی تھی، اونگ ڈالی تھی، یعنی کہ ہلکی سی نیند، امن والی نیند. یعنی کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم ایک شارٹ نیپ لے لیتے ہیں تو ہم کیسے ہم فریش ہو جاتے ہیں. کہیں پر جا کر آتے ہیں ہم، کہیں پر زیادہ کچھ کام ہو گیا تو ہم اگر تھوڑا سا نیپ لے لے تو ہم کیسے ہم فریش ہو جاتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کے لیے میدان جنگ میں تھے، ان پر اونگ طاری تھی. اونگ اللہ تعالیٰ نے ان کو امن والی اونگ بھیجی تاکہ وہ لوگ فریش ہو جائے. یہاں پر یہ لفظ یغشیکم کا روٹ ورڈ ہے آئین شین یا، یعنی کہ آئین شین یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپنے، ڈھانپنے کو کہتے ہیں. یغشیکم یعنی ڈھانپنے کو کہتے ہیں. جب انسان کی عقل پر نیند کا خمار ہوتا ہے، غلبہ ہوتا ہے، عقل اس وقت ڈھانپ دی جاتی ہے. یعنی کہ دیکھیے ہمیں بھی کچھ سمجھ نہیں آتا، جب ہمیں نیند آنے لگتی ہے، ہمیں اونگ آنے لگتی ہے تو ہمیں بھی کچھ سمجھ نہیں آتا. تو یہاں پر عقل اس وقت ڈھانپ دی جاتی ہے کہ تم فریش ہو جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر آسمان سے بارش برسائی. اس بارش کے برسانے کا فائدہ مسلمانوں کو کئی طریقے سے ہوا. یہاں پر کہ ہم اس آیت میں دیتے ہیں لیوتہیرکم، تاکہ وہ پاک کر دے تم کو، ساتھ اس کے، اور لے جائے تم سے گندگی، نجاست شیطان کی، یعنی کہ جو وسوسے شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اور وہ اتار رہا تھا آسمان سے پانی تاکہ وہ پاک کر دے تم کو اور لے جائے گندگی شیطان کی. اگر تمہارے ذہن میں شیطان نے کچھ خیالات ڈالے یا اور بھی کچھ ہو، وہ ختم کر دیے جائے تاکہ قدموں کو جما دے. مسلمانوں کے لیے فیوریبل ہو گیا تھا یہ قدموں کو جما دینا، جس سے انہیں فتح ملی. یہ فتح جو نصیب ہوئی تھی یہ اللہ کی مدد سے ہوئی تھی، اللہ کی مدد سے ہوئی تھی. یہاں پر اس آیت کو میں پھر سے میں پڑھ دیتی ہوں، آیت نمبر 11 تاکہ کلیئر ہو جائے. جب ڈھانپ رہی تھی تم کو اونگ امن والی اس کی طرف سے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے، اور وہ اتار رہا تھا تم پر آسمان سے پانی تاکہ وہ پاک کر دے تم کو، ساتھ اس کے، اور لے جائے تم سے گندگی شیطان کی، اور تاکہ باندھ دے تمہارے دلوں پر اور جما دے ساتھ اس کے قدموں کو. اب یہاں پر قدموں کو جما دے یعنی کہ مسلمانوں کے لیے تمام چیزیں فیوریبل ہو گئی تھی تاکہ ان کے قدم وہاں پر جم گئے. رات بھر خیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگ رہے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، پہلے رات کا وقت تھا، اب یہاں پر صبح ہونے والی تھی، جنگ ہونے والی تھی، کہ تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں پر ایک ایسی اونگ طاری ہو گئی، انہیں ایسے لگا کہ بالکل وہ لوگ تازہ، بالکل وہ لوگ فریش ہو گئے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے کی نیند ہمیں بھی کافی ہو جاتی ہے. دوسرا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکروں کو جہاں ٹھہرایا تھا، صف وہاں پر صف بندی کر رہے تھے وہاں پر. تو خباب بن عرض رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہاں پر جو صف بندی، یہاں پر جو کھڑا کرنے کا ارادہ کیا ہے، کیا یہ وحی کے ذریعے سے آپ کو حکم ملا ہے یا آپ نے خود ارادہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے خود کھڑا کیا ہے. تو خباب بن عرض رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگ جنگی ٹیکنکس وہ لوگ جانتے تھے، اس سے واقف تھے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم دنیا کے معاملات مجھ سے بہتر جانتے ہو. تو صحابہ اکرام کو اندازہ ہوتا تھا کہ پوچھ لیا کرتے تھے، ایسے انداز میں وہ لوگ پوچھ لیا کرتے تھے کہ جہاں وحی ہوتی تو کوئی عمل دخل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں وحی نہیں ہوتی تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے دل کی بات بتا دیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا جو اوپر کا علاقہ ہے ہم وہاں چلے جاتے ہیں اور پہلے ہی پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیتے ہیں. اگر پانی کے چشمے ہمارے پاس ہوں گے تو دشمن پانی سے محروم ہو جائیں گے. ان کے اس مشورے کو پسند کیا گیا اور اونچائی پر یہ لوگ چلے گئے. تو جنگ بدر میں ایک ہمیں یاد یہ رکھنا ہے کہ وہ لوگ اونچائی پر چلے گئے تھے. وہاں پر چھوٹے چھوٹے گڑھے بھی تھے پانی کے، جس میں کچھ میں پانی تھا اور کچھ میں نہیں تھا. یہ لوگ اوپر جانے کی وجہ سے جب بارش ہوئی اور زمین ریتیلی تھی اور مضبوط ہو گئے، قدم جمانے کے لیے مضبوط ہو گئے، اور گڑھے ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام نے پانی جمع کر لیا اور پاکی کا انتظام بھی ہو گیا ہے.
جیسے وضو ہے، غسل وغیرہ کے لیے، کیونکہ تیمم کی آیتیں ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، یہ سب سے پہلی یہ جنگ ہو رہی ہے یہ مسلمانوں کی۔ پھر یہاں پر یہ بات بتایا گیا ہے لِيُطَهِّرَ بِكُمْ، تاکہ پاک کر دے تم کو، اور اگر شیطان تمہارے دلوں میں یہ بات ڈالے کہ تم ناپاک ہو، یعنی کہ تمہارے پاس پانی موجود نہیں ہے، یا پھر تم ناپاکی کی ایسی حالت میں ہو، یا مسلمانوں کے پاس پانی نہیں ہو، یہ بات اللہ تعالیٰ بارش کی وجہ سے ختم کر دی ہے ان کے دلوں میں، تو مسلمانوں کو اس بارش سے کئی فائدے حاصل ہو گئے، یہ اللہ کی مدد سے ہوا ہے۔ اب دیکھیے جنگ میں بھی انہیں اپنی پاکیزگی کا خیال ہوتا، نمازوں کا خیال ہوتا، تو یہاں پر ہم کو غور کرنا ہے کہ ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں، یا چھوٹے ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں، کہیں کچھ کام سے نکلتے ہیں، تو ہم اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام کس طریقے سے پانی کا وغیرہ کا انتظام وہ لوگ کرتے، جنگ میں پھر جا رہے ہیں۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، انہیں اس بارش سے 3 فائدے پہنچے۔ پہلے تو مسلمان بڑے بڑے حوض بنائے اور پانی وہاں پر جمع کر لیے، اور انہیں پینے، نہانے، دھونے پانی میسر تھا۔ دوسرا، ریت جم گئی، جہاں پیر پسلتے تھے قدم جم گئے۔ تیسرا، جب یہی پانی کے ریلے بہ کر کفار کے پاس گئے تو وہاں کیچڑ اور پھسلن پیدا ہو گئی۔ اکثر دیکھتے ہیں نا کہ اوپر سے علاقے سے نیچے اگر پانی جائے تو وہاں پر نیچے کا حصہ کیسے کیچڑ اور پھسلن ہو جاتا ہے، ویسے وہاں پر ہو گیا تھا۔ یہی حال ہوا کہ کفار کے قدم جم نہیں پاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں دعا کیے اللہ تعالیٰ سے، پھر آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر باہر آئے، جیسے کہ پچھلی کلاسز میں ہم نے یہ لیا تھا، پھر آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درخواست پر باہر آئے، پھر آپ پر سب پر اونگ طاری ہوئی، پھر آپ مسکراتے ہوئے اٹھے اور آیت تلاوت کرتے تھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عنقریب یہ جتھا شکست کھائے گا، پیٹ پھیر کے بھاگے گا، یعنی کہ تلاوت کرتے اس کا یہی جو ہے اس کا ترجمہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے کافروں کو قتل ہو جانے کی خبر دی، اور ان کے قتل کی جگہ بھی صحابہ کرام کو دکھلا دیا تھا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی، پھر فرشتوں کا لشکر بھیجا مدد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ ایسے ہی بغیر فرشتوں کے مدد کر دیتے، یوں ہی جنگ جتوا دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کن فیکن کا معاملہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل کو قرار کے لیے فرشتوں کو بھیجا، اور کافر سخت بددل ہو گئے تھے اور سمجھ گئے کہ ان پر تو خاص اللہ کی مدد آئی ہوئی ہے، تو تمام ان کے ہی حالات میں ان کے لیے فیوریبل تمام کنڈیشنز تھے، تو کافر بھی جان گئے تھے۔ پھر آیت نمبر 12 میں ہم دیکھتے ہیں اس یوہیا، جب اشارہ کر رہے تھے ربو کا تیرا رب نے الی الملائکتی فرشتوں کی طرف، انی بے شک میں معاکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا پس جما دو الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، سلقیا ان قریب میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، رعبا روب کو، یعنی کہ روب یعنی دل میں خوف ڈال دیا، فاضربوا پس مارو، فوق اعناقی گردنوں کے اوپر، وَاضْرِبُوا اور مارو، منہم ان کو، کل بنان ہر پور پور پر، یعنی کہ ہر جوڑ جوڑ پر ان کو مارو۔ تو یہاں پر اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہت، کیونکہ بہت لوگ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ ایسے حکم دیا گیا ہے کہ کافروں کو مارو، تو یہ جنگی میدان کی بات ہے یہ اور ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں پر نازل ہوئی ہے یہ، اور کہاں پر کیسے سچویشن میں ہو رہی ہے۔ ہم جیسے کہ جنگ بدر کا جب لے رہے ہیں تو دشمن تو یہ تو کتنا ان لوگوں نے ستایا اور مارنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے جب آ رہے تھے، تب کیسے سچویشن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ جب اب میں پھر سے ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں آیت نمبر 12، جب اشارہ کر رہا تھا تیرا رب فرشتوں کی طرف، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، پس جما دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان قریب میں ڈال دوں گا ان کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، رعب کو، پس مارو ان کے گردنوں پر اور مارو ان کے ہر پور پور پر۔ تو اللہ کی اور مزید مدد آئی کہ کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا گیا تاکہ وہ گھبرا جائے، انہیں خود ہی محسوس ہو گیا کہ ہم یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، حالانکہ ان کی تعداد 1000 کا لشکر تھا۔ کیوں رعب ڈالا گیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور حکم دیا گیا کہ بنان یعنی کہ جسم کے پور پور کے، ہاتھوں کے اطراف، تاکہ ہاتھوں کے اطراف پور پور پر مارو۔ یہ اس وجہ سے ہوا ہے تاکہ وہ تلوار چلانے کے قابل نہ ہو اور پیروں سے بھاگ نہ سکے۔
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری حد سے زیادہ تکلیفیں دی تھی، ایذا دی، مسلمانوں کو بہت ساری تکلیفیں دی تھی۔ اب یہاں پر ایک لگاتار صبر کرتے کرتے مسلمان ایک حد گزارنے کے بعد میں، مکے میں اتنے تکلیفات گزارنے کے بعد جب یہاں آئے مدینہ میں، جب وہ لوگ اپنا بسر کر رہے تھے، تب اس کے بعد میں ان کو حکم ہوا ہے، کیونکہ بڑی فتح تو دینا ابھی باقی تھی۔ ذالک بِأَنَّهُمْ، یہ باوجہ اس کے جو انہوں نے شاخ کو مخالفت کی اللہ ورسولہ اور اللہ کے اور اس کے رسول کی، وَمَن يُشَاقِقْهُ اور جو مخالفت کرے اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ ان کو ایسا حکم کیوں دیا گیا، فرشتوں کو ایسا حکم کیوں دیا گیا کہ ان کی پور پر مارو، گردنوں پر مارو، اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی۔ ذالکم یہ بات فذوقوہ پس چکھو اس کو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اور بے شک کافروں کے لیے عذاب ہے آگ کا۔ تو یہاں پر یہ تو دنیا میں ضرب لگائی گئی ہے اور آخرت میں عذاب ہے آگ کا، اور آخرت میں عذاب ان کو ضرور ملے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں کہہ رہے تھے کہ تم میں سے کون ہے جو فلاں اونٹنی جو کاٹی ہے اس کے بچہ دان لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کر رہے ہوں تب پیٹھ پر رکھ دیتے ہیں، کون یہ ایسا کرے گا؟ یہ لوگ بات کر رہے تھے آپس میں، جو فلاں اونٹنی کاٹی اس کے بچہ دان لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کر رہے ہوں تب پیٹھ پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ سن کر ان کا بدبخت ترین عقبہ بن معید اٹھا اور بچہ دان اٹھا لایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے تھے بچہ دان آپ کے دونوں کاندھوں پر رکھ دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، کاش اس دن میرا کچھ زور ہوتا۔ کافر ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے، یعنی کہ خوش ہو رہے تھے، ہنس رہے تھے، گر پڑ رہے تھے ایک دوسرے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے کیونکہ آپ سر نہیں اٹھا سکتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور بچے دان کو پیٹ سے اٹھا کر پھینکا، تب آپ نے سر اٹھایا اور دعا کی کہ اے اللہ قریش سے نپٹ لے۔ آپ نے 3 بار یہی کہا اور کافروں کو یہ بات گرا گزری، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے، اور آپ نے نام لے لے کر بددعا کی کہ یا اللہ ابو جہل سے نپٹ لے، عقبہ بن ربی، شیبہ بن ربی، امیہ بن خلف، ایسے ہی 7 لوگوں کا نام لیا گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بددعا کی تھی، بدر کے کنویں میں ان کی لاشیں پھینکی گئی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یہ تو کافروں کا زور ختم کر دیا گیا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کا انجام ایسا ہی ہوگا۔ بعض وقت اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں لیکن آخرت میں انجام یہی ہوگا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور رسول کی پیروی نہیں کرتے، پھر بھی اچھے سے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، دراصل یہی ڈھیل ہے، جب اللہ تعالیٰ پکڑیں گے تو مہلت نہیں دی جائے گی۔ پھر آیت نمبر 15 میں ہم دیکھتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین، جب ملاقات کرو تم ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، زحفاً بڑے لشکر کی شکل میں، فلا تولوہم الادبار تو نہ پھیرو ان سے پیٹھوں کو۔ تو یہاں پر آگے انسٹرکشن دیے جا رہے ہیں وَمَن يُوَلِّهِمْ اور جو کوئی پھیرے گا ان سے، یومئذ اس دن، دبورہ اپنی پیٹھ، اللہ متحرفا لقتال موڑنے والے کی جنگ کے لیے، او متحیزا یا پناہ لینے والے ہے، الی فئۃ طرف گروہ کے، فقط و تحقیق باء بغضب وہ پلٹا ساتھ غصے کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ومأواہم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، فبئس المصیر وبئس المصیر اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے، میں ایک دفعہ اس کا ٹرانسلیشن پھر پڑھ دیتی ہوں تاکہ آیتیں کلیئرلی سمجھ میں آ جائے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب ملاقات کرو تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا بڑے لشکر کی شکل میں،
تو ना फेरो उनसे अपने पीठों को, यानी कि पीठ फेर कर भागना नहीं है। मैदान जंग में जब आमने सामने जब दुश्मन सामने हो, पीठ फेर कर भागने से यहाँ पर मना किया जा रहा है। और जो कोई फेरेगा उनसे उस दिन अपनी पीठ, सिवाय मोड़ने वाले की, यानी कि जंग के लिए, यानी कि जंग की कोई टैक्टिक्स वगैरह कुछ हो, इसके सिवा या पनाह लेने वाला हो एक तरफ, एक गिरोह की तरफ, तो तहकीक वो पलटा साद गुस्से के, अल्लाह के, और उसका ठिकाना जहन्नुम है, और वो कितना बुरा ठिकाना है। तो इल्ला मुतहरिफुन, मुतहरिफुन सिवाय मोड़ने वाले, यानी कोई जंग की चाल चल रहा होगा तो कोई मुश्किल नहीं। यही मुसलमानों को ताकीद दी जा रही है कि वो पीठ फेर के नहीं भागेंगे। जब दुश्मनों से मैदान जंग में मुकाबला हो तो पीठ फेर के नहीं भागना है, बहादुर होने की अलामत नहीं है। इसको कबीरा गुनाह कहा गया है, को कबीरा गुनाह करार दिया गया है जो पीठ फेरकर भागता है। जंग जंगी इसमें जंग जब होती है तो पीठ फेरकर, वैसे भी देखिए बुजदिली की निशानी है, कोई अगर दुश्मन सामने हो तो फिर सबको छोड़कर जाना, ये क्या है, ये बुजदिली की निशानी है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये पहली जंग है, पहली जंग में जा रहे हैं, तो पहले से मुसलमानों को बताया जा रहा है कि जब आमने सामने होंगे तो तुम पीठ फेर कर नहीं भागना है। फिर हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 हलाक करने वाली चीजों से बचो। 7 हलाक करने वाली चीजों से बचो। पहला शिर्क बिल्लाह, दूसरा जादू करना, किसी को नाहक कत्ल करना, सूद खाना, यतीम का माल खा जाना, जिहाद में पीठ फेर कर भाग जाना, पाक दामन और बेगुनाह औरतों पर इल्जाम लगाना। ये 7 ये हलाक करने वाली चीजें हैं जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, फरमाया है कि इन 7 हलाक करने, यानी कि हलाक हो जाएंगे अगर ये चीज कोई भी करेंगे, तो इन चीजों से बचना है। पहला कौन सा है, चलिए आप लोग इसमें टाइप करिए। आप लोग, मैंने कौन से बताए हैं, 7 हलाक करने वाली चीजों से बचने के लिए कहा गया है, कौन से हैं आप लोग इसमें लिखिए, आप लोग चैटिंग में, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं। जी हाँ, माशाल्लाह बारकल्लाह, मलिहा खातून, यतीम का माल खाना। जी, और दूसरे भी एक एक टाइप करिए, सब एक एक करिए, 7 सिस्टर 7 टाइप करिए। जी हाँ, वेरी गुड, माशाल्लाह बारकल्लाह, जंग से पीठ फेर कर भाग जाना। और दूसरे भी लिखिए, मलिया खातून लिख रहे हैं, माशाल्लाह बारकल्लाह। चलिए गौर से आप लोग सुनिए, मैं फिर से मैं ये हदीस पढ़ देती हूँ, और इस पर भी नजर आ रही है ना, पीपीटी भी नजर आ रही है। फिर से एक दफे मैं पढ़ देती हूँ, फिर अब लिखना है आप लोगों को, गौर से सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 हलाक करने वाली चीजों से बचो। पहला शिर्क बिल्लाह, दूसरा जादू करना, तीसरा किसी का नाहक कत्ल करना, चौथा सूद खाना, पांचवा यतीम का माल खा जाना, छठवा जिहाद में पीठ फेर कर भागना, सातवां पाक दामन और बेगुनाह औरतों पर इल्जाम लगाना। जैसा सिद्दीक़ा बारकल्लाह फीकुम। जंग में फिरना, ये सूद खाना, वेरी गुड, माशाल्लाह बारकल्लाह। शेयर करना, यस वेरी गुड। और दूसरे भी लिखिए, पूरे 7 कंप्लीट कर लीजिए। जी हाँ, नाहक कत्ल करना, ओके, चलिए ओके, माशाल्लाह बारकल्लाह। आयत नंबर 17,
فلم تقتلوہم تو نہیں تم نے قتل کیا ان کو، ولکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ قتلہم قتل کیا ان کو، وما اور نہیں رمیتا تم نے پھینکا، یعنی کہ ریت کو مٹی کو تم نے نہیں پھینکا، از رمیتا جب تم نے پھینکا تھا، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے رما پھینکا تھا، ولیبلیا اور تاکہ آزمائے المؤمنین مومنوں کو، منہو اس سے بلاءً آزمائش، حسناً اچھی، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو جب جنگ بدر زوروں پر تھی، جنگ بدر زوروں پر تھی، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کی ایک مٹھی لی اور کافروں کے لشکر کی طرف پھینک دیا اور فرمایا شہت الوجوہ یعنی چہرے بگڑ جائے، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ریت جو آپ نے مٹھی بھر لی تھی اور کافروں پر پھینکی تو آپ نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی، کیونکہ اس مٹی بھر ریت کا اثر ایسا ہوا کہ کافروں کی آنکھوں میں لگی اور اس سے ان کی آنکھیں چندیا گئی، اس سے انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا ان کو کہ کہاں پر ہے، کیسے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، نظر سامنے دھندلا نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس سے انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور وہ لوگ آنکھیں ملتے رہ گئے۔ یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی تھی کہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تو آنکھیں تو دیکھیے، سوچ کر دیکھیے، خود بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر ریت لے کر پھینکی تو آنکھیں تو بہت چھوٹی ہے تو سب کے، اور اگر پھینکی بھی ہوگی تو سامنے کچھ کو، اب جنگ میدان کو تصور کیجئے کہ جنگ میدان میں ٹھہرے ہیں اور آپ ریت پھینک رہے ہیں تو سامنے صف، ایک تو ڈسٹنس اتنا ہوتا ہے کہ سامنے والے صف تک اگر پہنچ بھی جاتی ہے تو سامنے پھر پیچھوں کا کیا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھینکے تو آنکھیں تو بہت چھوٹی ہے، یا سامنے جو لشکر ہے اسی پر جائے گی، یعنی کہ آنکھوں میں بھی برابر نہیں جا سکتی، تو اور آپ کے پھینکنے اللہ نے تمام لشکر کے آنکھوں میں پہنچا دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمام کے تمام لشکر کی آنکھوں میں اس ریت کو پہنچا دیا، جس کی وجہ سے انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب یہاں پر یہی ذکر کیا گیا ہے، آیت نمبر 17 کو اچھے سے سمجھیے، تو نہیں تم نے قتل کیا ان کو لیکن اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ان کو، یعنی کہ فرشتوں کو بھیجا تھا مدد کے لیے، اور نہیں تم نے پھینکی ریت کو، تم نے پھینکا جب تم نے پھینکا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکا تھا، اور تاکہ آزمائے مومنوں کو اس سے آزمائش اچھی، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 18 ذالکم وان اللہ، یہ بات اور بے شک اللہ تعالیٰ موہین کمزور کرنے والا ہے، کئی دل کافرین کا چال کافروں کی، تو یہاں پر مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے اور کافروں کی چال کو کمزور کرنے والے ہیں۔ ساری یہاں پر تدبیریں جو بھی وہ لوگ پلاننگ کر کر نکلے تھے وہ تمام پلاننگ یہاں پر ختم ہو گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 19 میں آتا ہے کہ ان تستفتیحو، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، یعنی کہ فتح چاہتے تھے، تستفتیحو فتح سے ہے، فتح اس کا روٹ ورڈ ہے یعنی کہ کھولنا، اگر تم اس کا فتح سے بھی آتا ہے اس کا معنی، اور سورہ فاتحہ جیسے کہ کھولنا، تو دو آتے ہیں، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، مکے والوں سے کہا جا رہا ہے، فقط تو تحقیق جاءکم الفتح، آ گئے تمہارے پاس فیصلہ، وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ، تو وہ بہتر ہے، اچھا ہے، لکم تمہارے لیے، وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم لوٹو تو ہم بھی لوٹیں گے، وَلَن تُغْنِيَ، اور ہرگز نہ کام آئے گا، انکم تم کو، فِیَتُکم تمہارا گروہ، شیئن کچھ بھی، وَلَوْ کَثُرَتْ، اور اگر کثرت سے ہوا، وَأَنَّ، اور بے شک اللہ تعالیٰ مع المؤمنین، وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ تو مکے سے روانہ ہوتے وقت خانہ کعبہ کے پردہ پکڑ کر ابو جہل نے کہا تھا کہ اللہ دونوں فریقوں میں جو اعلیٰ اور افضل ہے انہیں فتح نصیب فرما اور فساد مچانے والوں کو مغلوب کر دے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اب فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اس بات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے کہ دونوں گروہ میں کون افضل ہے، کون اعلیٰ ہے اور کون فساد کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کو غور سے سنیے، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو تحقیق آ گیا تمہارے پاس فیصلہ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم لوٹو
تو ہم بھی لوٹیں گے اور ہرگز نہ کام آئے گا تم کو تمہارا گروہ کچھ بھی، اور اگر کثرت سے ہوا، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ کثرت سے تمہارا گروہ ہے، یعنی کہ یہاں پر 313 ہے صرف مومن، اور 1000 کا لشکر ہے کافروں کا۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ ابو جہل نے کیا کیا تھا، نکلنے سے پہلے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر اس نے دعا کی تھی کہ اللہ دونوں فریقوں میں جو اعلیٰ اور افضل ہے انہیں فتح نصیب فرما، اور فساد مچانے والوں کو مغلوب کر۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں اب فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اس بات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ دونوں گروہوں میں کون افضل ہے، کون اعلیٰ ہے، کون فساد کرنے والا ہے، اور اب تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے، کس کی شکست ہوئی اور کس سے فتح ملی۔ اب تم راہ راست پر آ جاؤ، ان تعودوا نعود، اگر تم کوئی اور کوشش کرتے ہو تو ہم بھی ویسے ہی بدلہ لیں گے، اب ہم بھی ویسے ہی بدلہ لیں گے، لہٰذا انہیں باز آنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ جنگ مسلمان معجزانہ طور پر جیتے تھے۔ آپ تصور کیجئے کہ کہاں 1000 کا لشکر اور کہاں 313 مسلمانوں کے پاس ایسے سامان بھی نہیں تھے، نہ خاص ہتھیار تھے، نہ غلے تھے، نہ کھانے پینے کا سامان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے مدد فرمائی، جبکہ کفار ابو جہل اپنا لشکر لے کر نکلا تھا تو کئی اونٹ ذبح کیے، بہت غرور تکبر سے مکے سے نکلا تھا، کہا کہ ہماری شان و شوکت دنیا دیکھے گی۔ اشعار پڑھتے ہوئے ان کی عورتیں ناچتی اور گاتی جا رہی تھی، اشعار پڑھتے ہوئے خوب کھا پی کے یہ لوگ نکلتے تھے، آرام کرتے تھے، جبکہ یہ مسلمان ان کے دل میں تقوی اور ایمان سے بھرا پڑا تھا، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے۔ یہاں پر دیکھیے وضو بھی ہو رہا ہے، یہاں پر نمازیں بھی ہو رہی ہے، دونوں گروہ میں بہت فرق تھا، ایک گروہ غرور تکبر اور دوسرا دل میں عاجزی ایمان تقوی سے بھرا ہوا دل۔ ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ ابو جہل نے خود اپنے خلاف دعا کر لی تھی، ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے بہت برا انجام ہوا۔ ان اللہ مع المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے۔ اپنا ایمان بڑھانے کی ضرورت ہے، ہر حرکت ہماری ہر حرکت نوٹ کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے دل کا حال جانتے ہیں، اللہ ہم سب کا ایمان کو بڑھائے، آج ہمیں بھی ایسی مدد اور کامیابی ملے جیسے کہ بدر کے وقت صحابیوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو جس طریقے سے مدد ملی، آج ہمیں بھی ویسے ہی مدد ملے، آمین۔ الحمدللہ آیت نمبر 19 پر ہم آج کی کلاس اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعظكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين